الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے توکل علی اللہ کی حقیقت. ناظرین اکرام، ایمان باللہ کے نتیجے میں انسان کے اندر جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم وصف توکل علی اللہ ہے. توکل ایمان باللہ کا لازمی اور بنیادی تقاضا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. سورہ یونس کی آیت ہے. فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو، یعنی اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. اس آیت میں توکل کو اسلام و ایمان کی صحت کی دلیل قرار دیا گیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل نصف ایمان ہے. توکل علی اللہ عبادت ہے. جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں، اسی طرح غیر اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے. اگر ایسی چیزوں میں غیر اللہ پر بھروسہ کیا جائے جن پر وہ قادر نہیں، مثلا مردوں سے یا پیروں سے اور ولیوں سے شفا یابی اور رزق کی، اللہ کے دربار میں سفارش کی اور ضرورت زندگی کی تکمیل کی امید رکھنا وغیرہ، تو یہ شرک اکبر ہے. شفا دینے والے ان کو سمجھنا یا رزق دینے والے ان کو سمجھنا یا اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر سکتے ہیں یہ سمجھنا، ایسے ان سے ضروریات زندگی کی تکمیل ان سے پوری ہوتی سمجھنا، یہ تو شرک اکبر ہے میرے بھائی. توکل علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہر کام اللہ کے حکم اور اس کے مرضی سے ہوتا ہے. مجھے زندگی میں رزق اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی میرے مقدر کر رکھا ہے. مجھے نعمتیں وہی ملتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نوازنا چاہے. عزت اور ذلت کا مالک تنہا وہی ہے. کوئی نہ عزت عطا کر سکتا ہے اور نہ کوئی ذلت. وہ فائدہ پہنچا کر رہے گا جو اللہ ہمیں پہنچانا چاہے، اور اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا جسے اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیر میں لکھ دے. اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورۃ التوبہ میں اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے. وہ ہمارا آقا ہے اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس آیت میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ ایک مومن کو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے نام پر انسان کوشش اور محنت کرنا چھوڑ دے. اگر اللہ چاہے تو ہمیں رزق عطا کرے گا، ایسا کہیں گے، محنت کرنا چھوڑ دیں گے. یہ کام توکل کے بالکل خلاف ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے اور محنت کرنے کے بعد وسائل و ذرائع کو اپنانے کے بعد فیصلے کو اللہ کے حوالے کر دے. اس کا نام توکل ہے. محنت اور کوشش کے بعد اس پر بھروسہ کریں کہ رزق وہی عطا کرنے والا ہے. علاج کے بعد اسی پر توکل کریں
کہ بیماری کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تدبیر اور کوشش کے بعد ہمارے حصے میں جو بھی آئے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھے اور اس سے راضی ہو، یہی توکل ہے۔ یاد رکھیے، وسائل و ذرائع اپنانا توکل کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ وسائل و ذرائع اپنانے کو توکل کے منافی سمجھتے ہیں، جبکہ ایک غلط نظریہ ہے۔ ایک شخص تو توکل کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں اعقلها وتوکل علی اللہ، یعنی کہا کہ اے اللہ کے بندے، اونٹ کو کھلا چھوڑ دینا ہے توکل نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے اونٹ کی رستی کو تم باندھ دو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ راہ حق میں جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ اس راہ میں بھی اسباب و وسائل اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اور کافروں کے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کرو۔ اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہیں۔ ان کا حال یہ تھا، وہ خود بھی پہلے تدابیر اختیار کرتے، پھر معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو جنگل چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں کو جنگل چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ صرف جنگل چھوڑتے ہوئے محض اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ساتھ ہی ایک تھیلی میں کچھ کھجور اور مشکیزے میں تھوڑا پانی ان کے پاس رکھ دیا، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اللہ سے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنے بعض اولاد کو تیرے بیت حرم کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، بطور روزی انہیں انواع و اقسام کے پھل بھی عطا کر تاکہ وہ تیرے شکر ادا کریں۔ جب واپس ہونے لگے تو فرما بردار بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل و بیابان میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیے بغیر جا رہے تھے۔ فرما بردار بیوی نے کہا کیا رب کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں رب کا حکم ہے۔ کہا کہ جاؤ، وہ رب جب حکم دیتا ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس واقعے میں جب اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑتے ہوئے ایسے ہی چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ ان کے ساتھ کچھ کھجور اور مشکیزے میں پانی دیا، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ وسائل کو اپنانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو۔ یعقوب علیہ السلام جب دیکھا کہ قحط پڑا ہوا ہے، اپنے بچوں کو غلہ لانے کے لیے مصر روانہ کر رہے تھے، انہیں نصیحت کرتے ہوئے بھیجا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ سورہ یوسف میں یہ آیت موجود ہے، میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہو خشی علیہم العین وذالک انہم کانوا ذا جمال وحیۃ حسنہ۔ کہا کہ اس لیے وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا کہ ایک باپ کی اولاد ایک دروازے سے داخل ہوگی تو ہو سکتا ہے انہیں کوئی نظر بد نہ لگ جائے، انہیں اندیشہ ہوا کہیں ان کے بچوں کو نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے۔
اس تدبیر کو اختیار کرنے کے باوجود اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ وہ کہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کسی مقدر کے حکم کو میں تم سے نہیں ٹال سکتا، ہر حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ دو واقعوں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، پر تدبیر کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جس طرح اسباب کو ترک کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اسی طرح اسباب پر پوری طریقے سے بھروسہ کر لینا یہ بھی توکل کے منافی ہے۔ جب بھی مسلمانوں نے اسباب پر انحصار کیا، اللہ کی ذات پر ان کی توکل میں کمی آئی، انہیں نقصان اٹھانا پڑا، شکست اور ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگ حنین، جس میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، اسباب جنگ بھی ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھے، جس کی بنا پر ان کے اس زعم میں مبتلا ہو گئے کہ اس جنگ میں ہم کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ جنگ ہوئی تو اس میدان میں برخلاف فتح بجائے مسلمانوں کے مشرکوں کو ہوئی۔ ابتدا میں بعض مسلمان میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو للکارا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر پلٹ کے آئے اور دوبارہ جم کے لڑائی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامرانی انہیں ہمکنار کیا۔ اس وقتی شکست کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ قرآن مجید نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، غزوہ حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر ایک طرح کا گھمنڈ پیدا کر دیا تھا، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو وقتی طور پہ اپنی کثرت پہ جو ناز تھا، لن نغلب اليوم، کہا تھا کہ آج کے دن ہم ہرگز کثرت تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھایا کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ صرف تمہارا جماعت پہ بھروسہ کرنا یہ غلط بات تھی، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، توکل علی اللہ یہ وہ صفت ہے جو مومن کے اندر مصائب و مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور جذبہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کی زبان پر یہی جملہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ آج بھی ہو براہیم سیما پیدا، آج بھی ہو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ویسے بھروسہ کرنا ہے جیسے کہ انبیاء نے بھروسہ کیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت نقصان سے دوچار ہونا پڑا، 70 صحابہ شہید ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک زخمی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت چوٹ آئی، مسلمان ان حالت سے پریشان تھے کہ مکے کے سردار ابو سفیان نے ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں میں مزید خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کہلا بھیجا کہ وہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں۔ اس وقت میں مسلمانوں کی زبان سے کیا نکلا؟ ایک جملہ نکلا، کہنے لگے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جن سے لوگوں نے کہا
کہ کفار تم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈرو۔ تو اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر حالات زیادہ سے زیادہ سنگین تھے۔ مدینہ کے مسلمان کو صفی ہستے سے مٹانے کے لیے سارا عرب امن پڑا تھا۔ مدینہ کی یہودی بھی عہد شکنی کر کے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی جو دلی کیفیت تھی اس کا حال سورہ احزاب میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ جب دشمن تم پر چڑھ آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، جب آنکھیں پترا گئیں، دل گلے تک پہنچ گئے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے، اس موقع سے مومن بڑی آزمائش میں ڈالے گئے اور پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیے گئے، مگر مسلمان ان حالات سے گھبرائے نہیں، بلکہ ان حالات میں ان کے توکل اور ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ نے ان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنوں نے دشمنوں کی فوجوں کو دیکھا، کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اس بات نے ان کے ایمان اور اطاعت و فرما برداری میں اور بڑھوتری کر دی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام لانے کے بعد آزمائشیں ان کا مقدر ہوں گی، یہ تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ مادی وسائل میں اتنی طاقت نہیں جتنی طاقت توکل علی اللہ میں ہے۔ یاد رکھیے، توکل کی یہ صفت جس کو حاصل ہو جائے وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کر سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں خیلولہ کے لیے لیٹ گئے۔ دشمن آپ کے پاس آیا اور آپ کی تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے، کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ 3 مرتبہ بڑے اطمینان کے ساتھ کہا میرا رب مجھے بچائے گا۔ کافر کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اس کے اندر کپ کپی تاری پیدا ہو گئی، تلوار زمین پہ گر گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور اس سے پوچھا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ جانتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رؤوف الرحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ محمد آپ مجھے بخش دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ جو بھروسہ کیا وہ ایسا بھروسہ ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بھروسہ کیا، سبحان اللہ کیسا بھروسہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جا رہے ہیں، ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ دشمن نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی دشمن ذرا نظر کو نیچے کر لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیا تم سمجھتے ہو کہ اس غار میں میں اور آپ ہیں؟ ہمارا تیسرا اللہ ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
جب فرعون کی سختیاں زیادہ ہونے لگی، فرعون کی دشمنی اور بڑھنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، بھولے سے ایسے راستے کا اختیار کیا جو راستہ انہیں سمندر تک پہنچا دیا۔ آپ کی قوم کے لوگوں نے دیکھا پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور سامنے سے سمندر موجود ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرِكُونَ، ہم سب پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ اسی توکل کے نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا اور فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، کہنے لگے لگتا ہے کہ ہماری معبودوں نے تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے تم اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہو۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا، وہ توکل علی اللہ کی اعلیٰ مثال ہے، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرکاء سے قطعاً بری ہوں، جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو اس طریقے سے توکل کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح میں خالی پیٹ لوٹتے ہیں، شام ہوتے ہوتے وہ بھرے پیٹ لوٹتے ہیں، آسودہ حال ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتوں والی رزق نصیب فرماتا ہے۔ توکل کا ایک سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ بھی ہوگا کہ انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل علی اللہ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کو قیامت کے دن بنا حساب اور بنا کتاب کے انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، رقیہ نہیں کراتے وہ لوگ اور لوہے کے ذریعے سے علاج نہیں کراتے، داغنے کا جو علاج ہے اس کے ذریعے سے علاج نہیں کراتے اور بدشگونی نہیں لیا کرتے، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات والے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اندر یہ 4 صفت موجود ہو وہ بنا حساب اور بنا کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، کہا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میرا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی انت منہم، کہا کہ ہاں اے عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ ایک اور نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ نے تم سے پہلے سبقت کر لیا۔ تو اس طریقے سے جو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، زندگی میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے،
اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کے بعد، محنت اور کوشش کے بعد انسان صرف اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرے، اللہ کی ذات اس کی زندگی کے سارے مسائل کو حل کر دے گی۔ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے توکل اللہ کی حقیقت کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔